صاحب ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام. سر آپ کو شعبہ قانون میں آنے کا خیال کیسے آیا؟ ماشاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا شکریہ، آپ ہمارے پاس آئے ہیں. آپ ہمارے پاس آئے ہیں ادھر کراچی بہت دور سے، تو پہلے تو آپ کا شکریہ. میرا پورا نام ہے پیر درویش خان خیشکی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں. تو وکالت سے پہلے بھی میرا کچھ اور کام تھا. میں پہلے وکالت سے پہلے جو میں آیا تھا تو والد صاحب نے، میں کہوں گا کہ والد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ میں سے کوئی وکیل ہونا چاہیے، کیونکہ میرے کزن تھا ان کے بانجا، تو اس کے بعد کوئی نہیں تھا. تو والد کے خواہش پہ اور اپنی بھی دلچسپی تھی، تو اس پہ میں نے یہ پیشہ اختیار کر دیا. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی تھوڑا سا بتاؤں کہ جو کہ میں نے کبھی نہیں اظہار کیا ہے، میں سول اپنا الیکٹرانک انجینئر ہوں. اس کے بعد میں نے LLB کیا کراچی یونیورسٹی سے، LLM ادھر سے کیا تھا، اور باقی جو ہے وکالت کے شعبے کو میں نے بحیثیت انسانی حقوق سب سے پہلے جو میں نے کام شروع کیا تھا تو وہ میں نے جیل سے بچوں کی اور وومن کی رہائی کے لیے جو یہ اسٹارٹ کیا. سر کیریئر کے زمن میں کن شخصیات نے آپ کے رہنمائی پر؟ کیریئر کے اس پہ تو بہت سے ہے اور بہت سے نہیں ہیں، لیکن میرے جو سینئر تھا ادھر، تو اللہ جنت نصیب کرے، گوہر اقبال. تو میں ابھی بھی اس کی قدر کرتا ہوں کیونکہ اس نے مجھے اس راستے پہ لایا. دوسرے جو میں نے سیکھا ہے تو سلودین خان گنڈاپور، جو وائس چیئرمین اپنے سندھ بار کونسل اور سینئر وائس پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن تھا. تو اس سے بہت کچھ سیکھا تھا، کیونکہ اسٹوڈنٹ لائف میں یہ ہماری لیڈر تھا اور آتے تھے اور ہمیں مطلب کچھ نہ کچھ راستے پہ مطلب کیونکہ میرے تعلق تھوڑے سے یہ تھا کہ انیسیف اسٹوڈنٹ سے تھا، نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن، تو انیسیف سے تھا. تو اس لیے یہ ہماری سینئر تھے. یہ عزیز خان صاحب تھا، عزیز خان جو کشمیر والا ہمارا، تو اس سے بھی ہم سیکھ رہے تھے. بہرحال گنڈاپور صاحب نے میرے بہت ہیلپ کی. سر آپ کے پاس سب سے زیادہ کن کیسز کے مقدمات آتے ہیں؟ تو کیس تو جو میں کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے خیشکی اینڈ اس ایسوسیٹ، تو اس میں میرے پاس جو وکیل ہے بیرسٹر صاحب ہے، بیرسٹر شفیق صاحب، میں ہوں، حبیب صاحب ہے، کنول ہے، میری بیٹی ثنا ہے، اور اس طرح میرا بھائی کامران ہے. ہماری ایک ٹیم ہے. اس ٹیم میں جو میں اپنے خود کرتا ہوں اس وقت، تو وہ کرمنل کیسز زیادہ تر میں کرتا ہوں، اور باقی جو ہے نا ہم نے بینکنگ میں بھی کیس لیے، کسٹم میں بھی لیے، نیب میں بھی لیا، ٹیکس میں بھی لیے، اور ابھی بھی چل رہے ہیں اینٹی ٹیررسٹ میں، اور اس طرح نارکاٹکس میں مختلف تقریباً سارے کیسز ہمارے اس پہ تجربہ ہے. پاکستان کی عدالتوں میں عمومی طور پر مقدمات کی طوالات کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ ایک دفعہ پاکستان کی عدالتوں میں عمومی طور پر مقدمات کی طوالات کے اسباب کیا؟ صحیح ہے. تو ایسے تو میرے خیال میں کچھ چیزیں ہم کہتے ہیں کہ جلدی کرو، اور کچھ میں صبر ہوتے ہیں. میرے خیال میں دونوں چیزوں کے تھوڑے سے روشنی ڈالو. کچھ چیزیں ہم اگر جلدی کرتے ہیں تو اس میں، کیونکہ میرے کرمنل پھر کہوں گا کہ اس میں جو کرمنل گواہ ہوتے ہیں، جو مطلب ہے کہ پولیس کے یا ٹوٹ ہوتے یا گواہ ہوتے، وہ جلدی جلدی اپنے بیان دیتے ہیں، اور اس میں بے گناہ کو زیادہ ہو سکتے ہیں کہ اس کو سزا ہو سکتی ہے. اگر ہم اس کو تھوڑا سا عدالت لیٹ کر لیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو جھوٹ والا گواہ ہے، جھوٹا گواہ ہے، کچھ نہ کچھ اس کے مطلب اختلاف آ جاتا ہے یا وہ سیٹ پہ ہو جاتے. تو اس لیے میرے خیال میں یہ جو عدالت تھوڑے سے کیس کو لمبا کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں ایک دے رہا ہوں کہ اگر فیملی کیس ہے، اگر ہم اس کے 6 مہینے ٹائم ہے، لیکن اگر فیملی کیس میں اگر ہم تھوڑا سا ٹائم بڑھاتے ہیں تو دونوں فیملی کے صلح ہو سکتے ہیں. تو ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ کسی کو سزا دے، کسی
یہ ہمارے کام ہے کسی کو راستے پہ لانا. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں خاص کر یہ فیملی کیسوں میں اگر اس میں تھوڑا سا ٹائم مل جاتے تو دونوں فیملی آ جاتے, جذبات ختم ہو جاتے اور وہ معاملات حل کی طرف جاتے. تو میرے خیال میں کہ اس میں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ نہیں بس ایک دم فیصلہ کریں. سر سپریم کورٹ سمیت دیگر عدالتوں میں کیسز التوا کا شکار, کلائنٹ پریشان, وجہ کیا ہے؟ صحیح ہے. جو ایک تو ہمارے کیس سے نہیں چلتے ہیں کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ کیس بہت زیادہ ہے, جج کم ہیں. پھر دوسری یہ ہے کہ چھٹیاں بہت زیادہ ہیں مختلف قسم کی, کچھ اتنے چھٹیاں ہیں کہ اس سے کیسوں کے. اور وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں جج بھی ہمارے طرح انسان ہے, ہمارے طرح ہے, ان کو بھی چھٹی چاہیے, ان کو بھی بچوں کی خوشی و غم میں شریک ہونے چاہیے. اس طرح وکیل کا بھی. لیکن میں پھر بتا رہا ہوں کہ کیس زیادہ ہے اور اس کے لیے ججوں کی بھی تھوڑے سے مطلب ہے کہ وہ جو میرے خیال میں کہ اگر آپ دیکھیں سپریم کورٹ, ہائی کورٹ, کہیں بھی یا جو مطلب خواہ وہ لاہور ہائی کورٹ ہو, کراچی سندھ ہائی کورٹ ہو یا پشاور ہائی کورٹ یا کوئٹہ یا اس پہ سپریم کورٹ, تو اس میں ججوں کی کمی بھی ہے. سر پاکستان میں قانون موجود ہے, آئین پاکستان موجود ہے, 1973 کا آئین موجود ہے, عدالت پاکستان کے پاس قلم کی طاقت ہے, عمل درآمد نہیں ہے, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہ دیکھو الحمدللہ قانون ہمارے پاس آئین ہے, آئین پاکستان 73 کے آئین کانسٹیٹیوشن ہے. آئین بھی عدالت بھی صحیح کام چل رہا ہے, جو فیصلے ہوتے. ابھی عدالت کے پاس کوئی فورس نہیں ہے, پولیس نہیں ہے. پولیس پھر انتظامیہ سے لینا پڑتا ہے, پھر اسی کا مرضی ہے کہ وہ کب جاتے ہیں کب نہیں جاتے, کسی کو کس وقت مطلب ہے اس پہ عمل کراتے. تو عدالت کا کام صرف فیصلہ دینا ہے, باقی جو کام ہے وہ نہ وکیل کا ہے نہ جج کا ہے, وہ ہمارے انتظامیہ کا ہے, ایگزیکٹو کی اس پہ ہے, تو وہ ان کے اوپر ہے. چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی 5 رکنی 7 رکنی بینچ بنتے ہیں, یہ مشاورت سے بنتے ہیں. اگر مشاورت سے بنتے ہیں تو یہ ٹوٹ کیوں جاتے ہیں؟ دیکھو کچھ اس کے اندر جو ایک بینچ بن جاتے ہیں, تو میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ کبھی کبھی آدمی کی ایمرجنسی, جو میں نے خود بتا دیا کہ میں جو جج ہے وہ بیمار ہو سکتے, اس کا بچہ بیمار ہو سکتے, اس کی فیملی بیمار ہو سکتے. تو ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری یہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی جج کے ساتھ جو کلائنٹ کے کبھی ابھی نیچے اس کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے, یا اس فیصلے میں وہ خود شریک تھا یا ان کی وجہ سے ہوئے, تو اس کو اس بینچ کو چھوڑنا ہے. اور ایسے ایک دوسری بات بھی یہ ہے کہ اگر کبھی کبھی کلائنٹ کو مطلب ہے جو سائل ہوتے, جو مسائل جس نے مطلب ہے کیس چلا, اس کا اعتماد نہیں ہوتے, تو کبھی وہ بھی دیکھتے ہیں, اگر صحیح ہو تو اس سے مطلب ہے جج اپنا وہ کر دیتے, معذرت کرتے ہیں کہ میں اس میں شریک نہیں ہوں. سر الیکشن سے قبل سپریم کورٹ سمیت دیگر عدالتوں کے جج صاحبان مستعفی ہو رہے ہیں, علیحدہ ہو رہے ہیں, مقدمات سے چھٹیوں پہ جا رہے ہیں, ججمنٹ متاثر ہو رہی ہے, جوڈیشری متاثر ہو رہی ہے. آپ کی کیا رائے سر؟ نہیں خیر, یہ تو ایک روٹین ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہے کہ وہ اس کا الیکشن سے کوئی تعلق ہے. اور دوسری جو جج مستعفی ہوتے ہیں, اس طرح فورس میں بھی, آرمی بھی میں بھی, دوسری جگہوں سے بھی لوگ استعفیٰ لیتے ہیں. ان کی کچھ مجبوری یا جو بھی اس کے جو سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ مجھے اس وقت استعفیٰ دینا ہے یا کام کرنا ہے. باقی میرے خیال میں کہ ایسی عدالت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کیونکہ ایک ادارہ ہے, ایک نظام چل رہے تھے. آج ایک جج ہے, قاضی صاحب ہے, کل کوئی دوسرا جائے گا, پرسوں کوئی یہ دوسرا. تو ایسی نہیں ہے کہ مطلب ہے کہ اس میں کوئی سیاسی دباؤ یا کوئی, میرے خیال میں. سر پاکستان کی عدالتیں اس وقت تنقید کے نشانے پر ہے, عمل کس طرح ممکن ہے سر, اعتماد کس طرح ممکن ہے؟ دیکھو وہ جو بھی ہے تنقید تو حق ہے. کوئی بھی مطلب ہے میرے خیال میں جو آپ لوگ ہیں اخبار والے اور یا جو ٹی وی والے یا جو عام سوسائٹی ہے, حق ہے تنقید کرنا. لیکن میرے خیال میں کہ جو بھی کام ہو رہے ایسے نہیں ہے کہ وہ جو ابھی جو میرا مطلب یہ ہے کہ جو قاضی صاحب آئے تو اس نے جو کام دکھایا ہے, جو کر رہے, تو میرے خیال میں تنقید نہیں کرنا چاہیے.
سر وکلا برادری کا کردار اپنے کلائنٹ کے ساتھ، سوال یہ ہے کہ وکلا برادری اپنے کلائنٹ کو سیاست دانوں کی طرح سبق دکھاتے ہیں یا ان کے مسائل حل کرتے ہیں؟ نہیں خیر، یہ پھر میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو وکلا ہے وہ اس معاشرے کا حصہ ہے. جس طرح مطلب ہے کہ معاشرے میں دوسرے لوگ اچھے برے ہوتے ہیں تو وکلا میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ میرا خیال کہ مطلب ہے یہ سب چیزیں وکلا کے اوپر ہو جاتی ہیں. وکیل اگر اس کو فیس ملا ہے تو اور اس نے کیس اسٹڈی کیا ہے، کیس اس کے سمجھ آ گیا، تو میرے خیال میں کہ پھر وہ وکیل کبھی بھی نہیں ہوتے کہ وہ کسی اپنے کلائنٹ کو یا اپنے سائل کو تکلیف دے. وہ اس کا کام کرتے ہیں کیونکہ وہ فیس اس چیز کا لیتے ہیں. سر جیلوں میں قیدی بیماریوں کا شکار، بے تحاشا مسائل، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے یا عدالت پاکستان کی ذمہ داری ہے؟ دیکھو جو جیل کے اندر قیدی ہے وہ تو اسٹیٹ کی ہے، عدالت سے تو جب عدالت میں وہ آئیں گے یا جو اسٹیٹ ان کے لیے وکیل مقرر کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیس چلے گا. ابھی ایک ملزم جو ہے نا اس جیل میں ہے، اس کا وہ پیش ہی نہیں ہو رہے، عدالت میں آ نہیں رہے اس کے کیس، کیونکہ وہ جو ہے نا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، عدالت کی نہیں. عدالت میں آئے گا وہ انشاءاللہ وہ اس میں وہ مطلب ہے کیس چلے گا، لیکن جب عدالت میں پیش ہی نہیں کرتے تو کیسے کیس چلے گا. سر 9 مئی کا واقعہ پوری دنیا کے سامنے ہے، سول میٹر، ملٹری کورٹ بنانے کی وجہ کیا بنی جو کہ پاکستان کی عدالتوں میں کیسز نہیں چل سکتے؟ یہ جو 9 مئی والے واقعہ ہو یا کوئی دوسری واقعہ ہو تو جب میرے خیال میں یہ ملک میں آئین ہے، عدالت ہے، تو ملٹری کورٹ کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ جب آپ ایک متوازی چیز پیدا کر رہے تو وہ میرے خیال میں ان حقوق میں، انسانی حقوق کی، بنیادی حقوق کی مطلب ہے کہ وہ مترادف ہے. سر پاکستان میں آئندہ عام انتخابات کی تیاریاں جاری ہیں، آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان صاف شفاف الیکشن کروانے میں کامیاب ہوگا؟ تو خیر تم یہ سوال آپ نے کر دیا، پہلے بھی میں آپ کو بتا دیا کہ یہ جو الیکشن ہے تو میرے خیال میں اگر ادارے اپنے کام صحیح طریقے سے کرے اور آزادی کے ساتھ الیکشن کرائے، کسی کو مطلب ٹارگٹ نہ بنائے. اب مطلب ہے کہ ایک الیکشن کمشنر کے لیے جتنے بھی لوگ جو ممبرس اس کینڈیڈیٹ تھے تو وہ سارے ان کے برابر ہونے چاہیے، ان سب کو آزادی دینا چاہیے، خواہ وہ جلوس کرے، تقریر کر لے، جلسے کر لے، اور اس کو پورا آزادی کے ساتھ ٹائم دینا چاہیے، نہ کہ کسی کو مطلب روکو، کسی کو آزاد چھوڑو. کیونکہ عموماً ہمارے الیکشن کے اوپر یہی باتیں ہوتی ہے کہ 2018 میں ہوئے تھے تو اس میں کچھ لوگوں کو تو پابند کر دیا، کچھ کو آزاد رکھ لیا. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو 5 سال ہمارے 18 سے ابھی 24 تک آگے، تو یہی اس میں ہر روز جیسی بھی بات سے مباحثہ ہو رہا تھا. تو ہمیں امید رکھتے ہیں الیکشن کمشنر صاحب سے کہ وہ اس کو آزادانہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں سب کو آزاد چھوڑے اور وہ اپنی منشور اور اپنے مطلب جو ان کے پاس ہے وہ عوام تک پہنچائے، خواہ وہ جلوس کی شکل میں ہو یا پمفلٹ کی شکل میں ہو یا جلسوں کی شکل میں ہو، جس طریقے سے ہو وہ اپنے جو ان کے سامنے جو اس کے منشور کے مطابق جو بھی چیزیں وہ سامنے عوام تک پہنچائے اس کے آزادی کے ساتھ کریں. سر اگر بات کی جائے سپریم کورٹ بار کونسل کی، سابق صدور بڑے بڑے نام گزرے ہیں، جوڈیشری ججمنٹ وکلا برادری کے مسائل حل کرنے میں ناکام رہی، اس کی کیا وجہ ہے سر؟ جو وہ میرے خیال میں وکلا برادری کے مسائل جس کو آپ لوگ مسائل کہتے ہیں، کیونکہ وکیل یہ جو ہمارے صدور ہے، ہماری جو جنرل جو باڈی ہوتی ہے سپریم کورٹ بار کی یا پاکستان بار کونسل کی یا جو ہماری